السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک عام حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار، کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اس ایک روزے کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، یہ ایک عمومی حدیث ہے۔ اگر آپ کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جہنم کی آگ سے آپ کے چہرے کو دور کر دیا جاتا ہے میرے بھائی۔ اور جہاں تک عرفہ کے روزے کا تعلق ہے، یعنی عرفہ کے دن جو روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ جہاں تک مجھے خیال ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں بندے کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنے سے 2 سال کے مکمل گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو عرفہ کا دن آ رہا ہے 9 ذی الحجہ، اس دن روزہ رکھنے سے بھاگے نہیں۔ اس ایک دن کی اہمیت اور جو فضیلت ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں ہم جان چکے ہیں۔ اسی لیے برائے مہربانی آپ سبھی سے گزارش ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 9 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سعودیہ کے اندر جس طریقے سے 9 ذی الحجہ کو وہاں روزہ رکھا جاتا ہے عرفہ کے دن، وہ ہمارے یہاں کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سعودیہ کا اعتبار کرتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، کیونکہ عرفہ کے روزے کا جو تعلق ہے وہ عرفات، جہاں تک ہے حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اسی سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا وہ 9 ذی الحجہ کو وہاں وقوف کرتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں پہ 8 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ ہماری جو ہے خیالی پلاؤ ہے، ہمیں ان سب جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ چاند کا اعتبار کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں عید منانی ہے، ہمیں سعودیہ کا اعتبار نہیں کرنا اس معاملے میں۔ اگر آپ سعودیہ کا اعتبار کریں گے تو میرے بھائی، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر سعودیہ سے پہلے چاند نکلتا ہے اور وہ سعودیہ سے پہلے عید مناتے ہیں۔ تو جب وہ عید مناتے ہیں تو سعودیہ کے اندر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں، اس ملک والے جو ہے جہاں پر چاند پہلے نکلتا ہے وہ اپنا روزہ روک کے رکھیں، اور عید کے دن وہ عرفہ کا روزہ رکھیں، اور پھر 11 ذی الحجہ کو وہ عید الاضحیٰ منائیں۔ تو میرے بھائی، سعودیہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ روزے کا تعلق، عید کا تعلق چاند سے ہے۔ جہاں پر چاند جب نکلتا ہے، چاند کے اعتبار سے ہم کو روزے رکھنے ہیں، چاند کے اعتبار سے ہم کو عید منانی ہے، چاند کے اعتبار سے ہم کو روزہ ختم کرنا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ
جو ہے 8 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کریں، سعودیہ کا اعتبار نہ کریں، چاند کا اعتبار کریں۔ آپ کے یہاں چاند کب نکلا ہے، اس اعتبار سے آپ کو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی کے زمرے میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر سنیچر کے دن 9 ذی الحجہ پڑ رہا ہے اس مرتبہ، اور سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو کیا ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے؟ تو ہاں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سنیچر کے دن اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی خاص حدیث آ جاتی ہے کسی خاص عبادت کے لیے تو پھر ہمیں عمومی حدیث کو پر عمل نہ کر کے اس خاص حدیث پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ یوم عرفہ پڑ رہا ہے کس دن؟ سنیچر کے دن۔ سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں، تو ہمیں 9 ذی الحجہ کو یعنی سنیچر کے دن اس